ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 500 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ، ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر سب بیچ دیے تھا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچیں۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا، کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا کوئی 70 کیملز ہوں گے۔ We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ The caravan is safe. So there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ Finish them tomorrow. We fight. محمد صلی اللہ نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنوؤں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر موو ہوئی۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ ایک بہت امیر مکہن بزنس مین اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا یہ کون ہیں؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ and 24-year-old Ali came forward and the fight began. حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آ کر حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں، لیکن ایسا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔